قائد شہید کی کامیابی کا راز تزکیہ نفس تھا۔ شہید عارف حسین حسینی کی ہر تقریر میں اگر آپ دیکھیں گے تو تہذیب نفس، تزکیہ نفس، طہارت نفس کا ذکر تھا، اور جب تک یہ سلسلہ جاری تھا امت، پوری قوم متحد تھی۔ اور اکثر جو دروس آپ سنیں گے، دو اہم مسئلوں کی طرف بار بار شہید متوجہ فرماتے تھے، ایک حب ذات، ایک حب دنیا۔ انسان کی نابودی کے لیے، ہلاکت کے لیے، قوموں کی بربادی کے لیے یہ دو خطرناک بیماریاں ہیں، ایک دنیا کی محبت اور ایک خود اپنی ذات کی محبت۔ اور خصوصاً جو اسلام کے لیے تبلیغ کرنے والے افراد ہیں، عالم ہیں، طالب علم ہیں، مبلغ ہیں، مدرس ہیں، اگر ان دو بیماریوں میں مبتلا رہے تو کبھی قوم کی فلاح و بہبودی نہیں ہو سکتی۔ اور یہی چیز قائد کی کامیابی کی کنجی تھی۔ ایک جلسے میں جو بہت بڑا استقبال ہوا تھا لاہور میں، قائد نے پہلا جملہ کہ یہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے بہت استقبال کیا، لیکن اگر ذرہ برابر بھی مجھے ان نعروں سے خوشی ہوئی ہو یا لذت ملی ہو تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ یہ خلوص کی انتہا ہے۔ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ جتنے لوگ میرے عاشق ہیں، میرے لیے نعرہ لگاتے ہیں روح منی خمینی، بت شکن خمینی، اگر یہی پوری دنیا کے لوگ بھی اس طرح سے میرے عاشق ہو جائیں تو مجھے ذرہ برابر خوشی نہیں ہوگی۔ اور اس کے برخلاف اگر پوری دنیا کے لوگ مجھے گالیاں دیں، مجھے برا بھلا کہیں تو مجھے ذرہ برابر افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ قائد شہید واقعاً اس منزل پر فائز تھے کہ جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی اسی راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کوئی توہین کر رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے، ذرہ برابر ہمیں فرق محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ان دو نجاستوں کو انسان اگر اپنے اندر سے نکال لے تبھی انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ کمال حقیقی یہی ہے کہ حب ذات کو انسان ختم کر لے۔ انسان کی ذات کیا ہے؟ ایک قطرہ ہے۔ ایک پانی کا قطرہ اگر آپ کہیں بھی پھینک دیں، ریگستان میں پھینک دیں تو وہ فنا ہو جاتا ہے، لیکن یہی ایک قطرہ اگر سمندر کے پانی سے مل جائے تو یہ ابدی زندگی حاصل کرتا ہے۔ یہی فلسفہ شہادت ہے، یہی راز ہے کہ انسان اگر اپنی بقا چاہتا ہے تو اپنی ذات کی محبت کو خدا کی محبت میں فنا کر دے، تبھی انسان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ انسان فانی ہے، لیکن اگر بقا چاہتا ہے تو اپنی ذات کی محبت کو خدا کی محبت میں فنا کر دے۔ اور یہی ایک شہید کا مشن ہے۔ کیوں شہید زندہ ہے؟ کیوں اگر عام انسان مر جاتا ہے تو اسے ہم مردہ کہتے ہیں؟ شہادت کا فلسفہ کیا ہے؟ شہید بھی ظاہراً مردہ ہی نظر آتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، مگر قرآن فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، خبردار انہیں مردہ نہ کہو بلکہ یہ زندہ ہے۔ آخر راز کیا ہے؟ کیوں شہید زندہ ہے؟ موت کی بہت ساری تعریفیں ہیں۔ ایک تعریف موت کی یہ ہے کہ موت کیا ہے؟ موت محبوبوں سے جدا ہونے کا نام ہے۔ موت محبوبوں سے جدا ہونے کا نام ہے۔ اگر ایک انسان کی شدید محبت مال دنیا سے ہے تو جب وہ مر رہا ہے تو یقیناً اپنے محبوب سے جدا ہو رہا ہے، اس لیے مردہ ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو شدید محبت اپنے بیٹے سے ہے، جب وہ مر رہا ہے واقعاً مردہ ہے کیونکہ محبوب سے جدا ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو شدید محبت حکومت سے ہے، ریاست سے ہے، جب مر رہا ہے یقیناً وہ مردہ ہے کیونکہ اپنے محبوبوں سے جدا ہو رہا ہے۔ لیکن شہید کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ شہید شدید محبت نہ مال دنیا سے رکھتا ہے، نہ اولاد
اقتدار سے رکھتا ہے، نہ حکومت سے رکھتا ہے، نہ ریاست سے رکھتا ہے. شہید کی شدید محبت خدا کی ذات سے ہے. شہید کی شدید محبت محمد و آل محمد کے ساتھ. اب آپ نے فرق سنا. کیوں ہم کہتے یہ مردہ ہے، کیوں کہتے شہید زندہ ہے؟ کیونکہ شہید کی شدید محبت اللہ کی ذات سے ہے، شہید کی شدید محبت اہل بیت کے ساتھ ہے. تو مردہ تو وہ ہے جو محبوبوں سے جدا ہوتا ہے، شہید تو محبوبوں سے ملنے کے لیے جا رہا.